میں حیا کی ضرورت ہے. ماں کو ضرورت ہے, بیٹی کو ضرورت ہے, اور اس بہن کو ضرورت ہے جو ایک چادر میں چھپانے سے زیادہ اپنے بدن کو دکھانے کی ہوس لے کر بازار کی زینت بنتی ہے. میری بہنوں میں, میری ماؤں میں, میری بچیوں میں حیا کا فقدان ہے. پردے ختم ہو گئے ہیں, حجاب ختم ہو گئے ہیں, لباس تار تار ہو گئے ہیں, اور اپنے بدن کو اور اپنے حسن کو, جمال کو دکھانے کی ہوس نے انسانی معاشرے کی کمر میں خنجر گھونپ دیا ہے. ایسے وقت میں گنبد خضرا کے مکی سے ایک صدا آتی ہے, اگر تم چاہتے ہو تمہارے بچے حیا کا آئینہ بن جائیں, اگر تم چاہتے ہو تمہاری بچیاں حیا کے شیشے میں ڈھال دی جائیں, اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر والے, تمہارے خاندان اور تمہاری نسلیں اور مصطفیٰ کی امت حیا کا آئینہ دار بن جائیں, تو پھر آؤ ساری کائنات میں جاؤ, تمہیں حیا نہیں ملے گی. سارے جہاں کا ذرہ ذرہ چھان مارو, تمہیں حیا نہیں ملے گی. اگر حیا لینی ہے تو فرمایا وَعَيْنَيْهِ مِنَ الْحَيَاءِ, محبوب کی آنکھوں میں جھانک لو, سارے جہاں کے حیا کے خزانے تمہیں محبوب کی آنکھوں میں مل جائیں گے, کیونکہ ہم نے حیا کے سارے خزانے محبوب کی آنکھوں پر ختم کر دیے ہیں. وہ اتنا حیا تھا, حضور کی آنکھوں میں اتنا حیا تھا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرہا, کہا اتنی تو کنواری لڑکی بھی حیا والی نہیں ہوتی. وہ کنواری لڑکی جس کی ابھی شادی نہیں ہوتی, باکرہ ہوتی ہے, اس سے جب پوچھا جاتا ہے تیرا نکاح حق مہر شریک وس تمام گواہوں کی موجودگی میں فلاں بن فلاں کے ساتھ کیا, تجھے قبول ہے؟ تو شرم کے مارے بچی ہاں میں جواب دے بھی نہیں سکتی. تو فقہا نے کہا اس کا خاموش رہنا اس کی رضا کی علامت ہے. اگر باکرہ کنواری لڑکی خاموش رہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ نکاح پر راضی ہے. سنیے ذرا, ایک کنواری لڑکی میں بھی اتنا حیا نہیں ہوتا. امام ترمذی کا قلم رقص کرنے لگا, وجد کرنے لگا. آج بیٹا باپ کا حیا نہیں کرتا, بچی ماں کا حیا نہیں کرتی, استاد کے لیے شاگرد حیا نہیں کرتا, مرید اپنے مرشد کا حیا نہیں کرتا. صدائی گنبد خضرا سے اگر حیا چاہتے ہو تمہارے بچے حیا والے بن جائیں, اگر چاہتے ہو تمہاری نسلیں حیا والی بن جائیں, حیا کے پردوں میں آ جائیں, تو پھر آؤ ایک کملی والا ہے جسے محمد بھی کہا جاتا ہے, جسے احمد بھی کہا جاتا ہے, جسے طٰہٰ بھی کہا جاتا ہے, جسے یاسین بھی کہا جاتا ہے, جسے مدثر بھی کہا جاتا ہے, جسے مزمل بھی کہا جاتا ہے, جسے مکین امین بھی کہا جاتا ہے, جسے مطاع امین بھی کہا جاتا ہے, جسے عظمت کا پاسباں بھی کہا جاتا ہے, جسے کعبے کو جبینوں سے بسانے والا بھی کہا جاتا ہے, اور جسے حسنین کا نانا کہا جاتا ہے, جسے زہرا کا بابا کہا جاتا ہے, جس نے آ کر ساری کائنات میں انقلاب برپا کر دیا, وہ محمد عربی. اگر چاہتے ہو تمہاری نسلیں حیا والی بن جائیں, تمہاری مؤدب بن جائیں, تو پھر آؤ در در کی ٹھوکریں نہ کھاؤ, آؤ اس محبوب کے در پہ آ جاؤ. وَعَيْنَيْهِ مِنَ الْحَيَاءِ, جن کی آنکھوں کو اللہ نے حیا کے خزانوں سے بنایا ہے. فرمایا میرے محبوب ایک کنواری لڑکی میں اتنا حیا نہیں ہوتا, سکڑی ہوتی ہے, سمٹی ہوتی ہے. جب دلہن بنا کر ہاتھوں پہ مہندی کا رنگ چڑھا کے, جب ماں باپ اسے سرخ رنگ کا لباس سے عروسی زیب تن کرا کے جب اسے حجلہ عروسی میں بٹھاتے ہیں, جب اس کے نکاح کی تقریب سعید منعقد کی جاتی ہے, اور نکاح پڑھانے والا جب اس سے طلب کرتا ہے, پوچھتا ہے بتا میں نے فلاں کے ساتھ حق مہر شریک وس تمام گواہوں کی موجودگی میں تیرا نکاح کیا, تجھے قبول ہے؟ وہ سکڑی ہوتی ہے, سمٹی ہوتی ہے. امام ترمذی کہتے ہیں ساری کائنات کی کنواری لڑکیوں کا حیا اکٹھا کیا جائے تو محبوب کے حیا کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, محبوب کے حیا کے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں. سنو ذرا کیسا حیا ہے, اشد حیاء من العذراء فی خدرہا. محبوب علیہ السلام کے رخساروں پر جب صحابہ کی نظر پڑتی تھی تو آنکھیں جھک جاتی تھی. میرے آقا نے کبھی ٹکٹکی باندھ کر
کسی کے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. حضور کی نظریں ہمیشہ جھکی رہتی تھی, حضور کی نظریں ہمیشہ زمین پہ گڑی رہتی تھی. میرے آقا اوپر نظر نہیں اٹھاتے تھے. اسی کو حیا کہتے ہیں. دشمن آیا, گردن میں رسی ڈالی, گھسیٹا ہے, کھینچا ہے, حضور کی گردن نازک پر زخم بن گئے ہیں, پھر بھی مسکرا رہے ہیں. اس کو حیا کہتے ہیں. کوئی گالیاں دے رہا ہے, محبوب اس کی جھولی بھر رہے ہیں, اس کو حیا کہتے ہیں. اور اگر مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے اگر مدینہ کی بچیاں آ گئی طلب کرنے کے لیے کچھ, میرے محبوب نے انہیں پیار بھی فرمایا, بدلے میں کچھ عطا بھی فرمایا, اس کو حیا کہتے ہیں. اور اگر میرے محبوب جیسا کائنات میں کوئی مرشد ہی نہیں ہے, اور اگر کوئی بیعت کرنے کے لیے ہونے کے لیے اگر عورتیں آ گئی تو محبوب نے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر بیعت نہیں فرمایا, بلکہ لباس کا کونا پکڑا, چادر مصطفیٰ کا کونا پکڑا اور ایک کونا ان عورتوں کے ہاتھوں میں دیا, کہا تم اس کو پکڑو, میں اس کو پکڑتا ہوں. اس چادر کے ذریعے برکتیں منقتل ہوگی, منتقل ہوگی, تم میری بیعت بھی ہو جاؤ گی, ہماری مرید بھی ہو جاؤ گی. اس کو مصطفیٰ کا حیا کہتے ہیں. فرمایا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ, جب محبوب کے سامنے کوئی غلط عمل ہوتا محبوب منع نہ بھی فرماتے, محبوب کے خوبصورت شیشے سے بھی زیادہ, دھلے ہوئے دودھ سے بھی زیادہ سفید اور چمکتے ہوئے چہرے سے, آپ کے انداز سے, آپ کی کیفیات سے صحابہ بھانپ لیتے کہ محبوب اب جلال میں ہے. محبوب نے ناپسند کیا ہے. محبوب کا چہرہ اتنا صاف ستھرا تھا, چمکتا ہوا تھا, اور دیکھنے والوں نے اللہ اللہ کہا. انہوں نے کہا تم محبوب کے چہرے کی بات کرتے ہو, کعبہ کے رب کی قسم محبوب کی پنڈلی کو دیکھا تو یوں پتا لگا جیسے چاندی کا گودا ہے, چاندی کی ڈلیا ہے. ہم تو محبوب کے قدموں کے حسن پہ قربان ہو گئے. تم چہرے کی بات کرتے ہو, یار چہرہ بڑا اعلیٰ ہے, رب نے بنایا ہے, بنا سوار کر نکھار کر بنایا ہے. ان کے چہرے کی طرف نظر اٹھانے کو یارہ کس کا ہے؟ تم ان کے قدموں پہ جان قربان کر دو. جو دیکھتا گیا وہ اسیر ہوتا گیا, قربان ہوتا گیا. علامہ صفوری کہتے لوگوں سنو, محبوب کی آنکھیں جھیل سے بھی گہری ہیں. محبوب کی آنکھیں اتنی سرمگی تھی, کاجل نہ بھی لگاتے تو لگتا یہی تھا کاجل کی خوبصورتیاں محبوب کی آنکھوں میں سمٹ آئی ہے. حضور اگر سرما نہ بھی لگاتے تو پھر بھی محبوب کی آنکھیں ایسی سرمگی تھی, دیکھنے والا تکتا ہی رہ جاتا. عبداللہ بن سلام نے جب پہلی نظر محبوب کا چہرہ دیکھا, رنگ ڈھنگ سے آیا تھا, سج دھج کے آیا تھا, علم کی جولانیوں میں آیا تھا, اور یہ ذہن میں سوالات لے کر آیا تھا. آج ایسے سوال کروں گا, محبوب کے سامنے محبوب جواب نہیں دے سکیں گے. اسے نہیں پتا تھا یہ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تم کس کے علم کو ناپنا چاہتے ہو؟ اس کا استاد جبریل بھی نہیں ہے, اس کا استاد تو خود رب جلیل ہے. یا رسول اللہ, فرمایا حضور کی آنکھوں کو ہم نے حیا کے خزانے سے بنایا ہے. میرے حضور نظریں اٹھا کر بار بار میرے حضور نہیں دیکھتے تھے, بلکہ حضور کی نظریں ہمیشہ جھکی رہتی. یہ حیا تھا, یہ حیا مصطفیٰ تھا. اور پھر یہی حیا کامل منتقل ہوا سرکار کی بیٹیوں میں, اور پھر سب سے بدرجہ اتم یہ حیا منتقل ہوا مخدومہ کائنات, سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بنت محمد سلام اللہ علیہا میں. یہ حیا مصطفیٰ کا پرتو ہے, عکس مصطفیٰ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں مجھے جب جنت کی یاد آتی ہے بیٹی میں تمہارے لباس اقدس کے گرد جو ہوا گھومتی ہے, اور پھر آپ کے لباس سے جو خوشبو کے جھونکے نکلتے ہیں, وہ خوشبو جب ہمارے مشام کو معطر کرتی ہے تو جنت کی یاد, وہ ساری یادیں پوری ہو جاتی ہیں. یعنی محبوب کو جب جنت کی
یاد آتی ہے تو وہ فاطمۃ الزہرا کے پاس تشریف لاتے ہیں. وہ سارا حیا سمٹ کر اللہ نے امام حسن پاک میں رکھ دیا. وہ سارا حیا سمیٹ کر اللہ نے امام حسین پاک میں رکھ دیا. اور وہی حیا منتقل ہوتے سینہ بسینہ کربلا کی دھرتی پر امام سجاد زین العابدین کے سینے میں نظر آیا. اور وہی حیا پھر سارا کا سارا سمٹ کر امام محمد الباقر کے چہرے پہ نظر آیا. پھر وہی حیا سمٹ کر امام جعفر صادق کے چہرے پہ نظر آیا. وہی حیا سمٹ کر پھر امام موسیٰ کاظم کے چہرے پہ نظر آیا. وہی حیا سمٹ کر پھر امام علی رضا کے چہرے پہ نظر آیا. اور جو قیامت کے قرب کے زمانے کو پائیں گے، جو امام مہدی کا زمانہ پائیں گے، وہ بھی یہ گواہی دیں گے. وہ سب کا سب حیائے مصطفیٰ امام مہدی کے چہرے پہ نظر آئے گا. اور جنہوں نے غوث جلی کا زمانہ پایا وہ بھی کہتے تھے ہاں جی، جس طرح محبوب کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، غوث اعظم کے بدن پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی. یہ بھی حیائے غوث اعظم ہے کہ غوث اعظم کا حیا ایک مکھی بھی کرتی ہے. اسے پتا ہے کس کے بدن پہ بیٹھنا ہے، کس کے بدن پہ نہیں بیٹھنا ہے. یہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ پاک ہیں. یہ تو محبوب کی آنکھیں ہیں، محبوب کی آنکھیں ہیں. جیسے اعظم چشتی نے کہا کہ نہ جانے کس کی چشم نرگسی کا یہ تصور ہے، نہ جانے کس کی چشم نرگسی کا یہ تصور ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے سوزش درد نہا میری. اور اعلی حضرت نے قلم توڑ دیا، کہا بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جافیزہ، حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بتاؤ ذرا، جو محبوب کا چہرہ حیا کے ساتھ اللہ نے بنایا ہو، محبوب کے کانوں کو غیرت سے بنایا ہو، اور محبوب کا سر اللہ نے رضا سے بنایا ہو، رحمت سے بنایا ہو، اگر کوئی ظالم لکیریں کھینچ کر پھر یہ تأثرات دینے کی کوشش کرے کہ میں نے محبوب کا خاکہ بنایا ہے، تو وہ حرف غلط کی طرح مٹ جائے گا. لکیریں کھینچنے سے محبوب کا سراپا بن جاتا، لکیریں کھینچنے سے محبوب کا سراپا بن جائے گا. اگر کاغذ پر چند لکیریں کھینچے اور محبوب کا چہرہ ابھر آئے تو پھر بے مثل کیسے، پھر بے نظیر کیسے، پھر عظیم المثال کیسے. ان جیسا تو اللہ نے بنایا ہی نہیں، اور پھر بنا کر خود ہی فرمایا ہم نے اپنے محبوب جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں. تو تم سمجھ رہے ہو چند لکیریں کھینچ کر تم محبوب کی شان میں بے ادبی ضرور کی ہے، گستاخی ضرور کی ہے، لیکن ان جیسی صورت نہ پہلے آئی، نہ بعد میں آئی، اور نہ کبھی آئے گی. وہ بے مثل بھی ہے، بے مثال بھی ہے، بے نظیر بھی ہے. ان کو رب نے بنایا ہے اور بنا کر پھر خود ہی سبحان اللہ فرمایا ہے. وہ ایسے سوہنے بنائے ہیں، لیکن یہ سن لو ہمارے سینوں میں تم نے آگ کو بڑھاوا دیا ہے، تم نے ہم سب کو درد کے نہا خانوں میں چھوڑ دیا ہے. ہماری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ہماری نیندیں ختم ہو گئی ہیں، ہم آج تک بے قرار ہیں، تڑپ رہے ہیں. ہمارے محبوب کی بے ادبی کی گئی ہے. ہمیں چین کیسے مل سکتا ہے، ہمیں قرار کیسے مل سکتا ہے. یہ ساری غلطیاں جو کی جا رہی ہیں صرف مطلب اتنا ہے، مقصود اتنا ہے کہ ہمارے سینوں سے محبوب کی محبت کو کھینچ لیا جائے، محبوب کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے یہ کمزور پڑ جائے. لیکن ہر دفعہ یورپ نے جتنا آزمایا اور پھر اس نے دیکھا کہ جتنا وہ حملہ کرتے ہیں ہم اتنا محبوب کے قریب چلے جاتے ہیں، ہمارا تعلق حضور سے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے. لیکن پھر ان پر رونے کو من چاہتا ہے، آنسو بہانے کو من چاہتا ہے، اپنی ہستی کو مٹانے کو من چاہتا ہے. جو کلمہ پڑھ کر بھی آج بھی وہ کمپنیاں اور وہ مصنوعات آج بھی خریدار بھی بنے ہوئے ہیں اور خرید بھی رہے ہیں، فروخت بھی کر رہے ہیں. یار بتاؤ، اگر تمہارا بزنس ٹھپ ہو گیا، ختم ہو گیا، مر جاؤ گے. تمہارے اگر پمپ بند ہو گئے، مر جاؤ گے. زندگی پھر بھی گزر جائے گی. لیکن اگر قیامت کے دن محبوب کے سامنے، اور پھر اس سے پہلے ایک اور بھی قیامت آنی ہے جب قبر میں پوچھا جائے گا، اس ٹوٹل پیٹرول پمپ کے مالک سے پوچھا جائے گا، وہ بسکٹ اور وہ مصنوعات بیچنے والے مالک کے دکان سے پوچھا جائے گا
قبر کے اندر جس کو کفن کی چادریں پہنا کر قبر میں اتارا جائے گا اور پھر محبوب کی من موہنی صورت دکھائی جائے گی، محبوب کا چمکتا ہوا چہرہ دکھایا جائے گا، اور پھر منکر فرشتے کہیں گے، منکر نکیر کہیں گے ما تقول فی حقی ھذا الرجل، بتائے ذرا وہ پٹرول پمپ کا مالک، وہ اشیاء اور مصنوعات کا بائیکاٹ نہ کرنے والا، اور اپنے پمپ کے جہاں ٹوٹل لکھا ہوا ہے، جہاں ان کی مصنوعات کے نام لکھے ہوئے ہیں، وہاں چادریں ڈال کر مسلمانوں کو اندھا کرنے والا، اور اپنے بزنس کے اندر دولت کی چمک چوند کے اندر اندھا ہونے والا، جب حضور کا چہرہ دکھا کر پوچھا جائے گا کیا وہ کہہ سکے گا؟ اپنے اندر جھانک کر دیکھے، ہاں یہ وہی تھے جن کا میں کلمہ بھی پڑھتا تھا، جن کی عزت پہ پہرا بھی دیتا تھا۔ بتائیں ذرا ہم جواب دے سکیں گے؟ آج بھی کہا جا رہا ہے جی اگر بائیکاٹ کیا جائے تو کیا ہوگا، لیکن لاکھوں سلام طیب بردگان پر جس نے کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا سنو، محبوب کی گستاخی گوارا نہیں کر سکتے، محبوب کی بے ادبی گوارا نہیں کر سکتے۔ اور میں نے آپ کو کئی جمعے پہلے ایک سبق سنایا تھا کہ جب وہ ولید بن مغیرہ حضور کے بارے میں اس نے ابتر کا لفظ بولا تھا تو قرآن کی ایسی کئی آیات نازل ہوئی تھی، اور ان میں سے ایک آیت یہ بھی تھی کہ ہاں جی اس کی اصل میں خطا ہے، وہ حرامی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حرامی ہے۔ تو جب کافر ضرور تھا لیکن اس کو بھی یقین تھا جو محبوب کہہ رہے ہیں، قرآن نازل ہوا ہے، اس میں شک کی رتی برابر بھی گنجائش نہیں۔ اس نے ماں کو جا کر پکڑا، اما بتاؤ نا ذرا، یہ قرآن آیا ہے، اگر قرآن پاک نہ آیا ہوتا تو پھر شاید کہ میں ڈاواڈول ہو جاتا، بتاؤ نا ذرا میں واقعی حرامی ہوں؟ ہاں جی تیرا باپ نہ مرد تھا اور میں نے ایک چرواہے کو اپنے اوپر قدرت دی اور تو اسی کا نطفہ ہے، تو میں نے کہا تھا جب بھی کہیں گستاخی ہو تو جہاں اور احتجاج ریکارڈ کرانے لگو وہاں یہ بھی سمجھ جانا اس کا قصور نہیں ہے، اس کے خون کا قصور ہے۔ حرامی جو ٹھہرا یہ محبوب کی بے ادبی تو کرے گا نا، حرامی جو ٹھہرا، ولد الحرام جو ٹھہرا، ولد الزنا جو ٹھہرا، یہ تو محبوب کی بے ادبی کرے گا۔ لیکن 57 اسلامی ملک ہوں اور ایک مضبوط لائحہ عمل تیار نہ کیے جا سکے، صرف طیب اردگان نے کلمہ پڑھا حضور کا، کیا ہمارے خان صاحب نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا؟ صرف مذمتیں کرو گے، صرف قراردادیں پیش کرو گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سرخ و رو نہیں ہونا چاہتے، محبوب کی بارگاہ میں تم اپنے آپ کو ایسے پیش نہیں کرتے کہ میرے آقا کی روح خوش ہو جائے۔ آؤ غیرت طیب اردگان پہ عمل کرو، اسلامی غیرت کا آئینہ دار بنو، سفیر کو نکالو، سفیر کو، فرانس کے سفیر کو نکالو اور اپنے ملک کے سفیر کو واپس بلواؤ، اور تمام اشیاء خورد و نوش پر جتنی بھی اشیاء ہیں استعمال کی فرانس کی، وہ سب کی سب پاکستان کے اندر ان پر پابندی لگائی جائے۔ اور آج آپ بھی اس تمام حضرات اس مہم کا حصہ بنے، اپنے علاقے کے اندر جہاں آپ کے علم میں آئے کہ یہ چیز، یہ مصنوعات جو ہیں یہ فرانس کی ہیں، آپ نہ خود خریدیں اور نہ بیچنے والا بیچے، تاکہ ان کو پتہ چلے مسلمان غیرت والے ہیں، غیرت مند ہیں، اور یہ سیدنا امیر حمزہ کے وارث ہیں، یہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث ہیں، یہ مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں، محبوب سے محبت کرتے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو جو لگن ہے، جو پیار ہے، اس کے لیے ہر حد تک جا بھی سکتے ہیں، اپنا گلہ کٹوا بھی سکتے ہیں اور دشمن کی زبان کھینچ بھی سکتے ہیں۔ کرے گے نا ایسا؟ اور ہماری حکومت کو بھی اس پر ایکشن لینا چاہیے، ان کو بھی صرف مذمتی قرارداد تک نہیں رہنا چاہیے۔ پیغمبر حسن و جمال کے خاکے بنائے جائیں، کچھ وقت تک صرف ہمیں دھمکیاں دی گئی، اور پھر فرانس کا صدر، سرکاری ادارے جو ہیں وہ حرکت میں آ گئے اور ان کی سرپرستی کے اندر محبوب کے خاکے بنائے جائیں، اور پھر ان کی نشر و اشاعت کی جائے، اور پھر میڈیا جو ہے اس سازش کے اندر، اس ظالم کام کے اندر شریک ہو جائے۔ تو پھر آئیے مل جل کر آپ
मजबूत इकदामात करें, अपने बच्चों के सीनों में महबूब का हुस्न बिठाएं, महबूब के जमाल की खूबसूरत बातें इनके सीनों में नक्श करें, इन्हें बताएं कि महबूब सोने कितना थे। तो हजरत अल्लामा सफूरी फरमाते हैं महबूब की आंखें अल्लाह ने हया के खजाने से बनाई है, वह शफतैहि मिनत तस्बीह, और महबूब के जो ये प्यारे प्यारे होंठ हैं अल्लाह ने इनको तस्बीह के खजानों से बनाया है। महबूब के होंठों को अल्लाह ने तस्बीह के खजाने से बनाया। सुबहान अल्लाह, ये तस्बीह है। कहा सुनो, तुम सुबहान अल्लाह पढ़ते हो फिर अजर मिलता है, लेकिन सारे तस्बीह के खजाने हमने जिन पे लुटाए हैं उन्हें अहमद भी कहते हैं, उन्हें मोहम्मद भी कहते हैं, सब कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर आगे चलिए, कहा वशअरहु मिन नबातिल जन्नह, हमने महबूब की जुल्फों को जन्नत के पौधों से बनाया है। हमने महबूब की जुल्फों को, महबूब की लहया मुबारक को, महबूब के चेहरे अनवर के मुँह अकदस को आज जुल्फों का दीदार कराया जाता है। आज महबूब की जुल्फों की जियारत कराई जाती है, और जब दीदार कराया जाता है तो हर एक शख्स वारी वारी जाता है, कुर्बान होने को मन चाहता है। कहा सुनो, वशअरहु मिन नबातिल जन्नह, हमने महबूब की जुल्फों को जन्नत के पौधों से बनाया। मेरा मन चाहता है एक शायर ने हुजूर की जुल्फों के हवाले से दो मिसरे में पढ़ता हो, अगर आप बेदार बैठे हैं तो सुभान अल्लाह। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसे ने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया जिसे ने मोहम्मद की अदा देखी है। सब मिलकर पढ़ ले, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया किसी ने मोहम्मद की अदा देखी है। और आखिरी बात, कहा वरीक़हु मिन अस्लिहा, और महबूब का लुआब दहन हमने जन्नत के शहद से बनाया है। वरीक़हु मिन अस्लिहा, महबूब का लुआब दहन हमने जन्नत की माखी से बनाया है, जन्नत के शहद से बनाया है। ये ऐसा लुआब दहन है, लुआब मुस्तफ़ा है, अगर ये अली की आंखों में आ जाए, आया नहीं समझे आप, अली की आंखों में आ जाए, मौला अली की आंखों में आ जाए तो चश्म ऐसी अक्सीर खूबसूरत बनती है, दर्द दूर चला जाता है, बिसारत भी पलट के आ जाती है, बसीरत भी पलट के आ जाती है, दर्द चला जाता है। ये वही लुआब दहन है जो कतादा को मेरे महबूब लगाए तो उनकी आंखें ठीक हो जाती है, आंख का डीला दुरुस्त हो जाता है। यही लुआब दहन है। अगर मदीना के कुएं, कड़वे पानी वाले कुएं में डाला जाए तो लम यकुन फिल मदीनती बीरुन आज़ब मिन्हा, फिर मदीने के सारे कुओं का पानी उस पानी के मीठे होने का मुकाबला नहीं कर सकता, और फिर वहां से खुशबू भी उठती है, बताती है महबूब का लुआब कितना बरकत वाला है, महबूब का लुआब कितना ताकत वाला है। और ये जिसके पास आ जाए वो सारी कायनात में इज्जत वाला है। सोचें जरा, उस महबूबे हुस्न जमाल से प्यार करें, अपने बच्चों के सीनों में इनकी मोहब्बत को बिठाएं। दुआ करते अल्लाह मुझे आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको हुजूर से सच्चे प्यार नसीब फरमाए, सच्ची अकीदत नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।